اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ آگ کو جنت بنا دیتا ہے، جیسے اصحاب الاخدود کو. تو یہ تو ایک معجزے ہیں، کرامتیں ہیں، لیکن اصول ضابطہ میرے بھائی یہی ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا. ہم آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگ سے بچنے کی کوشش کا حکم دیا. آپ نے فرمایا رات کو جب سو اور آرام کرنے کے لیے لیٹو تو چراغ کو گل کر دو، چراغ بجھا دو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. اس لیے کہ یہ جو چوہا ہے نا یہ فاسق فاجر ہے، یعنی بڑا نالائق ہے. یہ بعض دفعہ رات کو چراغ گرا دیتا ہے اور گرنے سے کیا ہوتا ہے کسی پردے میں کسی چادر وادر میں آگ لگ کے پورا گھر جل جاتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ رات کو چراغ گل کرنے کی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا پتہ کہ چوہا ہو بھی کہ نہ ہو، ہر گھر میں چوہے تھوڑی ہوتے ہیں. نمبر 2 اگر چوہا آ گیا تو ضروری ہے کہ وہ چراغی کی طرف جا کے اسی کو گرائے گا، اور چوہے کو دنیا میں دوسرے کام نہیں ہے. چوہا تو جاتا ہے زیادہ تر کھانے پینے کی چیزوں میں منہ مارتا ہے. تیسری بات یہ اگر اس نے گرا بھی دیا تو چراغ بجھ جائے گا، تو تمہیں بجھانے کی اور تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جا کے اٹھ کے پھونکے مار مار کے اپنی آکسیجن ضائع کر رہے ہو، پھونکے بلا وجہ اپنی پھونک ضائع کر رہے ہو، تو اس کو خود ہی بجھ جائے گا وہ جب چوہا گرائے گا. تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ پردہ ہو قریب میں یا بستر میں آگ بھی لگے. اور اگر آگ لگ بھی گئی تو آگ جیسے ہی لگتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے، پانی ڈال دینا. ضروری تو نہیں کہ پورا گھر ہی جل جائے گا، لیکن نا 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 احتیاط کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اسٹیپ بیان کیا ہے کہ کیا جا رہا ہے بھائی چراغ گل کرنے میں، تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے، سو رہے ہو تو پھر روشنی کی کیا ضرورت ہے، گل کر دو. اس بات کا امکان ہے کہ چوہا بھی ہو. نمبر 2 پھر چوہا آگ کی طرف بھی جائے، امکان بہرحال ہے، اس کا یقین نہیں ہے لیکن 1% بھی امکان ہو، ہے امکان. تیسرا پھر اس 1% میں سے 1% اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس چراغ کو گرائے بھی، اور پھر 100 میں سے 1% اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ کپڑے میں کہیں آگ لگے بھی، اور پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ پورا گھر جلا دے، تم اس میں جل کے راکھ بن جاؤ. تضرب النار علی اہل بیتہ، پورا اہل بیت کو تباہ و برباد کر دے وہ. تو نہ تو نبی نے یہ کہا کہ احتیاط نہ کرو، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں چراغ جلتا رہنے دو. اگر آگ لگ بھی گئی، چوہے نے چراغ گرا بھی دیا اور گھر جل بھی گیا تو جلی جاؤ گے نا. تو میں نے جو شہید لوگوں کی فہرست بیان کی ہے کہ جن کو دنیا میں موت کی صورت میں شہادت کا اجر ملتا ہے، ان میں وہ بھی داخل ہیں جو جل کے مر جائیں، تو وہ بھی شہید ہی کہلاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ میرے بھائی ایسا نہیں کیا. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ آج کل ہم جو دیندار کہلاتے ہیں ان کی سوچ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت جو ہمیں بتا رہے ہیں ان کی سوچ میں کتنا فرق ہے. کون سی چیز اٹھا کے ہم کہاں فٹ کر رہے ہوتے ہیں جو وہاں منطبق کرنے کی ہوتی نہیں.